السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت خاص اور دل چھو لینے والی وشے پر بات کریں گے۔ اللہ کی غیر خاموش مدد۔ کبھی کبھی انسان مشکل میں گر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہر حال میں موجود رہتا ہے۔ وہ مدد جو بنا آواز کی آتی ہے، بنا دکھے آپ کے دل اور زندگی میں راحت بن کے اترتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کی خاموش مدد۔ آج ہم جانیں گے 11 طریقے جن سے اللہ اپنی رحمت اور مدد ہر مسلمان تک پہنچاتا ہے بنا کسی شور شرابے کے۔ آئیے ساتھ مل کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ کیسے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دل کا سکون، اللہ کی خاموش مدد۔ جب انسان کسی مصیبت، پریشانی یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا دل گھبراتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایسا حالت میں اگر اچانک دل کو ہلکا پن، سکون اور اطمینان محسوس ہو تو یہ انسان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون، اطمینان ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا دل میں یہ احساس رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ڈر اور بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔ دل کا سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سکون دنیا کے کسی مال یا طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں رضا اور اطمینان ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ہر حالت میں صبر اور شکر ادا کر سکے۔ یعنی مشکل حالات میں دل کا سکون ملنا اللہ کی سب سے بڑی خاموش مدد ہے۔ نمبر 2، گناہ سے بچنے کی توفیق، اللہ کی خاموش مدد۔ کبھی کبھی انسان ایسے حالت میں ہوتا ہے جہاں گناہ بہت آسان لگتا ہے، جیسے جھوٹ بول کر کام نکل سکتا ہے، حرام کمائی کا موقع سامنے ہو یا بری صحبت کی دعوت مل رہی ہو، لیکن اچانک دل کے اندر میں ایک طاقت اٹھتی ہے جو کہتی ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، اور انسان گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے گناہ سے بچنے کے لیے جد و جہد کی، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے بہت جلدی گناہ میں گر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھ۔ یعنی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو گناہ کی طرف جانے سے پہلے ہی روک دے اور نیک راستے کی طرف موڑ دے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ گناہ کرنے کا موقع تھا لیکن اللہ نے بچا لیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی خاموش مدد کی ایک صاف نشانی ہے۔ گناہ سے بچنے کی توفیق ملنا اللہ کی رحمت اور مدد کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ نمبر 3، مشکل کام کا آسان ہو جانا، اللہ کی خاموش مدد۔ کبھی کبھی انسان کسی ایسے کام میں پھنس جاتا ہے جو ناممکن یا بہت بھاری لگتا ہے، جیسے بڑا امتحان پاس کرنا، کاروبار کا مسئلہ حل ہونا یا کسی بیماری سے شفا پانا، لیکن اچانک حالات ایسے بنتے ہیں کہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہی اللہ کی خاموش مدد کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان تقوی، اللہ سے ڈر کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور حلال راستہ اپناتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرشتوں کے ذریعے یا حالات کو بدل کر کرتا ہے تاکہ کام آسانی سے پورا ہو جائے۔ اگر کبھی آپ کا کام امید سے زیادہ آسانی سے پورا ہو جائے تو یہ اللہ کی مدد کا صاف ثبوت ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ کی خاموش مدد۔ کبھی انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اللہ سے دل سے دعا کرتا ہے، باہری حالات میں کوئی امید نہیں ہوتا لیکن اچانک وہی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی خاموش مدد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور مدد کرتا ہے، بھلے ہی اسے اندازہ بھی نہ ہو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، یعنی دعا وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ اپنے بندے کو غیبی مدد پہنچاتا ہے۔ کبھی دعا ترنت قبول ہو جاتا ہے، کبھی اللہ بہتر وقت پر اسے عطا کرتا ہے اور کبھی اس سے بہتر چیز بخش دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور مدد کی نشانی ہے۔ نمبر 5، مصیبتوں سے بچ نکلنا، اللہ کی خاموش مدد۔ کئی بار انسان ایسی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن لگتا ہے، لیکن اچانک حالات بدل جاتے ہیں، راستہ کھل جاتا ہے اور انسان اس مصیبت سے سرکشت نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کی خاموش مدد کی بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے بنا دیتے ہیں جن کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ اندھیری رات گہرے سمندر اور مچھلی کے پیٹ میں تھے، تین اندھیرے میں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے پکارا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے انہیں مصیبت سے بچا لیا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو اگر کسی مصیبت سے اچانک راحت مل جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کی خاموش مدد بھیج دی۔ مصیبت سے نکل جانا انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ نمبر 6، رزق میں برکت ملنا، اللہ کی مدد کی نشانی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کمائی بہت کم ہوتی ہے لیکن اسی میں برکت ہوتی ہے۔ وہ کم مال میں سے بھی چین سے جی لیتا ہے، اس کا گھر چلتا ہے اور دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر لوگ اپنے رب سے ڈرتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم اس کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ برکت کا مطلب صرف مال کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اسی میں سکون، اطمینان اور بھلائی کا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق زیادہ مال دولت کا نام نہیں بلکہ رزق وہی ہے جس میں اللہ برکت عطا کرے۔ جو بندہ حلال کمائی کرتا ہے اور نماز، دعا اور شکر ادا کرتا ہے، اس کے تھوڑے سے مال میں بھی اللہ بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کے پاس کمائی کم ہو اور پھر بھی اس کا گھر چین سے چلتا ہو تو یہ اللہ کی خاموش مدد ہے۔ نمبر 7، مصیبت سے سلامتی، اللہ کی مدد کی نشانی۔ کبھی انسان بڑی مصیبت یا حادثے سے دوچار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس سے بچا لیتا ہے۔ کبھی معمولی سا وقت یا چھوٹا سا فیصلہ انسان کی زندگی کو بچا لیتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیسے ہوا۔ اصل میں یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچے توکل کرو تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے لوٹتے ہیں۔ انسان کو اکثر لگتا ہے کہ وہ اپنی عقل یا طاقت سے بچ گیا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو نامعلوم طریقے سے کام کرتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل سے سلامت نکل جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت اور مدد ہے۔ نمبر 8، دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ کی مدد کا ثبوت۔ جب انسان دل سے دعا کرتا ہے اور تھوڑے وقت بعد وہی دعا پوری ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی مدد اور رحمت کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کبھی دعا ترنت قبول ہوتی ہے، کبھی وقت لیتی ہے اور کبھی اللہ اسے بہتر چیز دیتا ہے۔ دعا قبول ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر دھیان دے رہا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہو اور اس کی زبان سے نکلی دعا اثر دکھ جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھو کہ ہر دعا کا جواب ملتا ہے، بس اللہ اسے اس انداز میں دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 9، دشمنوں سے حفاظت، اللہ کی مدد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، وہ اس کی چال بازی اور نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی ساری کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت کا صاف ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اپنے ایمان والوں کا مددگار ہے۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو سب سے طاقتور دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی ساری چالیں الٹی پڑ جاتی ہے اور ایسی حفاظتیں دیتا ہے کہ اس کا دشمن بھی اسے سوچ سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مدد صرف نیک اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو ملتی ہے۔ اصلی حفاظت اور جیت اللہ کے ساتھ رہنے میں ہے۔ نمبر 10،
مشکلات آسان ہونا، اللہ کی مدد۔ جب انسان بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، تبھی اچانک حالت بدل جاتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی دیتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب انسان پوری طرح بے بس ہو جاتا ہے اور صرف اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ یہ مدد انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصلی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ نمبر 11، گناہگار سے نفرت۔ اللہ کی خاموش مدد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت اور نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔